الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کلپ میں فعل اور اسم فاعل کا ذکر ہو چکا۔ کلمہ کی وہ قسم جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو زمانے کی قید کے ساتھ ظاہر کرے اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل کے وقوع کے لیے فاعل اور مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ فعل کرنے والے کو فاعل اور جس پر فعل واقع ہو مفعول کہلاتا ہے۔ جو کرے کوئی کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان۔ روٹ ورڈ کو تلاش کرنے کا ہمارا سبق چل رہا ہے، جس میں ہم نے فاعل کی دو قسموں میں روٹ ورڈ کو تلاش کرنا سیکھا ہے۔ آج ہم وہ الفاظ جو مفعول کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈ کو تلاش کرنا سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور اسماء کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل، فاعل اور مفعول ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مثلا علم ایک فعل ہے، اس کا فاعل عالم ہوگا اور مفعول اس کا معلوم ہوگا۔ ظلم کا فاعل ظالم اور مفعول مظلوم ہے، یعنی ظلم کرنے والا ظالم ہے اور جس پر ظلم ہوا وہ مظلوم ہے۔ یہاں غور کریں، پہلے حرف سے پہلے میم کا اضافہ اور آخری حرف سے پہلے واو کا اضافہ لگانے سے مفعول بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم اس میں ظرف سے روٹ ورڈ کی تلاش کو سیکھیں گے اور اپنے گروپ میں اس کی مشق کریں گے۔ اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان، جیسے مکتب اور مسجد۔ اگر روٹ ورڈ کو تلاش کرنا ہو تو دونوں کے پہلے حرف کو ہٹا دیں۔ مکتب کی میم کو ہٹائیں تو کاف، تا اور با۔ یہ مسجد کی میم کو ہٹائیں تو سین، جیم اور دال۔ ہم نے روٹ ورڈز کو الگ کر لیا۔ یہ جتنے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اور یہ اردو کے الفاظ ہیں جو بکثرت قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ جب آپ نے بنیادی حروف نکال لیے تو آپ نے اردو کو پہچان لیا، اور آپ کے لیے قرآن کے ترجمے کو سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا۔ ساتھ ہی اس میں تفضیل اور اس میں تصغیر کو بھی سمجھتے چلیں۔ تفضیل اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرے، اور تصغیر میں کسی چیز کی چھوٹائی کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے اکبر، افضل، احسن اور عبد سے عبید۔ اس میں تفضیل ہیں، عبید اس میں تصغیر ہے اور باقی اس میں تفضیل ہیں۔ ان کے شروع کے الف کو ہٹا دیں تو بقایا روٹ ورڈز ہیں، یعنی بنیادی حروف ہیں۔ اس میں اعلیٰ کا بھی ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں۔ ہتھوڑی، چابی وغیرہ بطور اوزار استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں اوزار کو آلہ کہتے ہیں۔ مفتاح چابی کے لیے، میزان وزن کرنے کے لیے اور مکیال پیمائش کرنے کے آلہ جات ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، شروع میں میم اور آخری حرف سے پہلے الف کو ہٹائیں تو بنیادی مادہ یا حروف کو دیکھ کر اس کے مشتقات پر غور کریں۔ پس کسی بھی لفظ کو دیکھیں، اس میں سے زائد حروف کو الگ کریں تو بنیادی مادہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ کبھی کبھی کسی فعل کے درمیانی حرف پر شد کا استعمال کیا جاتا ہے جو کسی لفظ میں شدت یا تکرار کو ظاہر کرتی ہے، مثلا علم، سبح، فضل، یسر، کذب وغیرہ۔ ایسے ہی بعض لفظوں کے شروع میں ان کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے قلب سے انقلاب، حزم سے انہضام، اور بعض اوقات شروع کا الف کسی لفظ کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو ہم آج اس سبق کی یہاں پر تکمیل کرتے ہیں۔ بنیادی حروف عموماً 3 ہوتے ہیں، اضافی حروف کو الگ کریں تو روٹ ورڈ، بنیادی حروف یا حروف اصلیہ الگ ہو جاتے ہیں۔ شروع یا آخر میں
بعض اور ضمیری یا ملکیہ علامات ہوتی ہیں، ان کو الگ کرنے سے بھی حروف اصلیہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ میں سے اردو کو تلاش کرتے جائیں اور آپ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھتے جائیں۔ الحمدللہ آپ قرآن پاک کے 90% کے قریب الفاظ کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔